بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اذان کے وقت واش روم میں جانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اذان آ رہی ہو، یعنی اذان شروع ہو چکی ہو، اذان کا وقت ہو چکا ہو اور ادھر ہمیں بیت الخلاء یعنی واش روم جانے کی حاجت پیش آ جائے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اذان پڑھنا یعنی اذان دینا، مؤذن بننا، اسی طرح اذان سننا، یہ بہت بڑے کرم کے فیصلے ہیں، بڑے نصیب کے فیصلے۔ اذان دینا، اذان سننا اور پھر اذان کا جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ قسمت والوں کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے کہ کسی کو اللہ اذان پڑھنے والا بنا دے اور کسی کو اذان سننے کی توفیق عطا فرما دے اور کسی کو اذان کا جواب دینے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہے تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیے، تو پہلے اذان کا جواب دو۔ مؤذن نے جو کہا ہے اس کا حق ادا کرو۔ پہلے شریعت کا مسئلہ ہے، اذان کا جواب نہ دیا تو اس کا سوال بھی ہوگا، اس بے ادبی گستاخی کا وبال بھی آئے گا اور ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے تو محروم بھی ہو جائے گا۔ جب آپ گھر بیٹھے ہیں، ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر آپ کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی، اب اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر تو بیت الخلاء جانے کی جو حاجت ہے اس حاجت کو آپ اتنی دیر کے لیے روک سکتے ہیں کہ اذان سن لیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اذان سننے کا ثواب بھی مل جائے گا، اذان کے جواب دینے کا ثواب بھی مل جائے گا اور درود پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو حاجت شدید ہے جو آپ روک نہیں سکتے تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے، بلا کراہت آپ آرام سے بیت الخلاء میں جائیں اور اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں۔ لیکن بیت الخلاء میں اگر آواز آ رہی ہے اس کی اذان کی تو اس کا وہاں پہ جواب نہیں دینا، اب اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ باہر آ جائیں یعنی بیت الخلاء سے، مثلاً ابھی اذان ختم ہوئی ہے، آپ وضو کر کے بیت الخلاء سے باہر آ گئے اور ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی نمازیں شروع ہوئی ہیں، تو آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، یعنی اس وقت دینا تھا ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس طرح دعا بھی فوراً پڑھ سکتے ہیں، اذان ہوئے 2-4 منٹ ابھی ہوئے ہیں تو آپ اذان کا جواب دے دیں گے اور بعد کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب اذان ہو رہی ہو اور آپ کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو پھر آپ بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ڈر و خوف کے کہ مجھے گناہ ہوگا، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ بڑی بھری پڑی ہے۔ زبیدہ خاتون کا اپنا خواب ہے کہ اس نے اذان کے جو ہے وہ تعظیم کی، سر ننگا تھا، دوپٹہ اوپر کر لیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی، حالانکہ نہر زبیدہ بنائی، اللہ نے اس پہ بخشا نہیں ہے، اپنے نام کی تعظیم پر بخش دیا ہے۔ تو جو اذان کا جواب دیتا ہے لا محالہ وہ کیا ہے، اذان کی پہلی تعظیم بھی کرتا ہے۔ عورتیں تو ہماری مائیں بہنیں وہ کیا کرتی ہیں، سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہیں۔ ہم جب اللہ رسول کے نام کی طرف یا سزا کی طرف متوجہ ہوں گے تو جواب دیں گے۔ جب مؤذن کہے آپ کے کانوں کے ساتھ یہ الفاظ ٹکرائیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ،
پھر آپ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکمل طریقہ ہے۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ہم انگوٹھے چومنا شروع کر دیتے ہیں، نہ تو وہ درود پڑھتے ہیں نہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے صرف چومنے پہ زور ڈالا ہوا ہے، تو اگر درود بھی پڑھ لیا تو بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد درود پڑھیں، پھر وہ درود پڑھتے ہوئے انگوٹھے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں پہ لگائیں۔ وہ نورانیت کو لینے کے لیے کہ حضور کے نام کو چوم لیا، اظہار محبت ہو گیا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ جو عمل چلا آ رہا ہے مستحب ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی برکت لینے کے لیے اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہے۔ جو انگوٹھے چومتے ہیں یا نہیں چومتے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب اذان آئے تو مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے تم بھی کہو لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو اس طرح، جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم بھی کہو، اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اذان کا جواب دینا بہت فضیلت ہے اس کی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا کی ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ جب تم مجبور ہو تو شریعت مطہرہ کا کوئی بھی اگر حکم ہے وہ کالعدم ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت وہ آپ کے اوپر لاگو نہیں رہتا، تو شریعت رائے دیتی ہے کیونکہ شریعت کے اندر سلامتی زیادہ ہے، سلامتی کا پہلو زیادہ ہے اور سلامتی غالب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا اب نماز کے وقت ہی تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جایا کریں اور اذان کے کلمات کا جواب دیا کریں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، لہٰذا جب یہ اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔